إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين كفروا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. سورہ بروج مکی سورہ ہے اور اس زمانے کی ہے جب کفار مکہ نے مسلمانوں پہ شدید ظلم و ستم شروع کر رکھے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹانا، پتھروں پہ لٹانا، اوپر کھڑے ہو جانا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لٹانا، حتیٰ کہ چربی کا اس آگ کو بجھانا، حضرت ابو ذر غفاری پہ ظلم و ستم اور سمیہ پہ، آل یاسر پہ. یہ وہ زمانہ تھا جس میں شدید ظلم و ستم ہو رہے تھے مسلمانوں پہ. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس سورہ کا خاص واقعہ جو ہے وہ اصحاب الاخدود کا ہے. اخدود کا معنی کھائی ہے. بعض لوگوں نے اس کو واحد ہی لکھا ہے اور بعض نے اس کے واحد خد لکھا ہے اور جمع اخدود لکھا ہے. کھائی والوں کے بارے میں ایک واقعہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ یمن سے متعلق ہے. اور اس کے علاوہ بعض واقعات تاریخ میں بھی تحریر ہیں جن میں اسی سے ملتے جلتے واقعات لکھے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے اس سورہ میں وہ تو واقعی ایک ہے یمن کا، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں. یمن کے بارے میں واقعہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صہیب الامی نے روایت کیا ہے مسلم شریف میں اور ترمذی میں اور بعض دوسری احادیث میں یہ واقعہ ہے کہ عیسائیوں کے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا واقعہ. اور اس وقت بھی اگرچہ عیسائیت میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا، بہت زیادہ شرک اور بدعات شروع ہو چکی تھیں، لیکن کہیں کہیں پھر بھی صحیح عقیدے کے لوگ موجود تھے. یمن میں ایک راہب تھا، ساحر تھا، جادوگر یا جسے کاہن کہتے ہیں. کاہن عربی کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ستاروں کا حساب لگا کے خبریں وغیرہ دیتے ہیں
یا جن کے شیاطین سے تعلق ہوتے ہیں اور وہ شیاطین سے کچھ خبریں حاصل کر کے آگے پھر خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے والے ہیں ستاروں کا حساب لگا کے یا دوسرے کسی طریقے کے ساتھ، وہ جب زیادہ عمر کا ہو گیا ساحر جادوگر یا کاہن تو اس نے بادشاہ سے کہا، سرکاری کاہن تھا، جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کوئی ذہین اور عقل مند بچہ میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنا سارا علم اس کو سکھا سکوں، علم ضائع نہ ہو، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ علم اس کو سکھا دوں تاکہ یہ معاملہ آگے بھی چلتا رہے. بادشاہ نے چھان بین کر کے ایک بڑا ذہین اور فتین لڑکا اس کے حوالے کر دیا کہ تم اپنا علم اس کو سکھاؤ. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس گھر سے وہ نکل کے کاہن کے گھر جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب کا مکان آتا تھا جہاں پہ وہ راہب یا اس کے ساتھی عبادت بھی کرتے، درس و تدریس بھی کرتے، دین وغیرہ سکھاتے دوسرے لوگوں کو. آتے جاتے اس بچے کو رغبت پیدا ہو گئی راہب کی باتیں سننے کی. قدرتی بات ہے ذہین بچے یا پڑھنے لکھنے والے بچے جو بھی ہوں ان کا پڑھائی کی طرف رجحان ہو جائے تو ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آتے جاتے اس نے راہب کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا. ظاہر ہے کچھ وقت وہ راہب کے پاس گزارتا، جب کاہن کے پاس جاتا تو دیر ہو جاتی، اور جب وہ واپسی پہ راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر جانے میں دیر ہو جاتی. جب گھر والوں کو اور کاہن کو پتا چلا کہ یہ بچہ وقت ضائع کر رہا ہے، گھر والوں نے بھی شکایت کی کاہن سے کہ بچہ گھر میں دیر سے آتا ہے، اور کاہن نے بھی یہ محسوس کیا کہ بچہ دیر سے آتا ہے، یہ وقت کہیں ضائع کرتا ہے. اس نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ راہب سے کیا کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو راہب نے اس کو بتایا کہ اگر تمہیں گھر سے دیر ہو جائے تو بتاؤ کہ میں کاہن کے پاس زیادہ دیر ٹھہرا رہا ہوں لہذا مجھے دیر ہو گئی. اسی طرح کاہن کے پاس اگر دیر ہو جائے تو بتاؤ کہ گھر سے میں لیٹ آیا ہوں. بچہ وہ علم سیکھتا رہا راہب والا، اور کاہن والا علم بھی سیکھتا رہا. اب وہ بچہ کنفیوز ہو گیا کہ کون سا علم صراط مستقیم والا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے. ایک دن جا رہا تھا، راستے میں کوئی موذی جانور تھا اور وہ راستہ رکا ہوا تھا. ایک طرف کے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، دوسری سمت کے لوگ دوسری سمت کھڑے ہیں، آ جا نہیں سکتے تھے، راستہ بند تھا کسی موذی جانور کی وجہ سے، سانپ تھا یا کیا چیز تھی. اس بچے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان دونوں مذہبوں میں سے کون سا حق کا راستہ ہے. اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے یعنی عیسائیت والا جو اس وقت فی الواقع صحیح مذہب تھا، میں اس پتھر کو اس موذی میں پھینکتا ہوں تو یہ یا اللہ تیرے حکم سے مر جائے اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل جائے. چنانچہ اس نے پتھر پھینکا، اس پتھر سے وہ موذی جانور مر گیا اور لوگوں کو راستہ مل گیا. اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس بچے کا مذہب جو ہے وہ سچا ہے، جس کی یہ عبادت کرتا ہے، جس کو یہ پکارتا ہے وہ سچا ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا، اسی بستی میں بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، اور بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اندھا تھا اس بستی میں. اس نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ اس بچے کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں اندھا ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے، تو مجھے شفا دے. اس بچے نے کہا کہ میں تو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ سے دعا کر سکتا ہوں
لیکن جو تم نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر مجھے صحت مل گئی، میں بینا ہو گیا، آنکھوں والا ہو گیا، تو تمہیں بہت زیادہ معاوضہ دوں گا، بہت زیادہ دولت دوں گا، مجھے وہ نہیں چاہیے، بلکہ میرا مطالبہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تمہیں شفا دے دے، اگر اللہ تمہیں شفا دے دے تو پھر میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم اس اللہ پہ ایمان لے آؤ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اب آپ انداز لگائیے کہ جب انسان سیدھے راستے پہ آتا ہے تو دنیا کے لالچ سے، دنیا کے تمے سے کتنا انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں رہتی انسان کو۔ اب اس کو صرف یہ بات مطلوب تھی کہ اگر اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مجھے اللہ نے صراط مستقیم پہ لے آئے ہیں، تو پھر میں اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ دولت وغیرہ لینے سے اس نے انکار کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ میں دولت نہیں لیتا، لیکن یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ تم اس کے بعد پھر اس اللہ پہ ایمان لے آنا جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جو اللہ تمہیں شفا دے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے آنکھیں مل گئیں تو میں اس اللہ پہ ایمان لے آؤں گا جس کو تم مانتے۔ بچے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، بینا ہو گیا۔ بینا ہونے کے بعد وعدے کے مطابق وہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ جس اللہ پہ تمہارا ایمان ہے اسی اللہ پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اب پہلا واقعہ تو وہ تھا جس میں اس نے یہ دعا کر کے پتھر پھینکا تھا کہ یا اللہ ان دونوں مذاہب میں سے جو سچا ہے اس سچے کو حق کر کے ثابت کر دے۔ وہاں وہ بات ثابت ہو گئی اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہونی شروع ہو گئی۔ جب یہ دوسرا واقعہ ہوا تو یہ بات آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلاں جو بچہ ہے اس کا مذہب تو بڑا اچھا ہے، وہ تو حق مذہب وہی ہے۔ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب بادشاہ تو اسی مذہب پہ تھا جو جادوگر کا مذہب تھا، جو باطل مذہب تھا۔ اب اسے یہ پتا چلا بادشاہ کو کہ جس بچے کو میں کاہن کا علم سکھانا چاہتا تھا یا جادو کا علم سکھانا چاہتا تھا، وہ بچہ کاہن یا جادو کا علم سیکھنے کے بجائے صحیح جو اسلام ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس دین کو پھیلنے سے روکنا چاہا اور اس راہب کو بھی، اور جو اندھا جس نے پھر باقاعدہ دعوت دینی شروع کر دی تھی لوگوں کو اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ حق دین یہ ہے، ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، راہب کو بھی اور اس اندھے آدمی کو جس کو شفا ملی تھی۔ بادشاہ کے حکم سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اصل جو مجرم تھا اس کی نگاہ میں وہ تو بچہ تھا جس کی وجہ سے دین پھیل رہا تھا، اور بادشاہ نے یہ چاہا کہ میں اس کو ایسی سزا دوں کہ دوسرے دیش کے عبرت حاصل کرے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے۔ اب یہ آپ ساتھ ساتھ تقابل خود کرتے جائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات تھے ان حالات پہ یہ واقعہ کس طرح چسپاں ہو رہا ہے، اور ہر دور میں جب کافر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کو روکنا چاہتے ہیں اور باطل مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو جس طرح کہ وہ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں پہ جبر اور تشدد کرتے ہیں، اس کا تقابل صاف صاف خود کرتے جائیے۔ چنانچہ اس بچے کے لیے خاص یہ سزا تجویز کی گئی کہ پولیس کو صاف بھیجا کہ کسی بڑے اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اس کو اور وہاں سے اس کو اس طرح گراؤ کہ نیچے گرتے گرتے اس کی بوٹی بھی باقی نہ بچے، ختم ہو جائیے۔ بادشاہ کے آدمی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، وہاں جا کے پھر اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ان ظالموں سے بچا لے، ان ظالموں سے مجھے نجات دے، جیسے بھی تو بچا سکتا ہے یا جیسے تو چاہتا ہے۔
بعض مفسرین نے لکھا کہ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، اور بعض نے لکھا کہ ویسے ہی وہ ایک ایک کر کے گرنے شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ وہ بچے کو گراتے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے خود گرنا شروع ہو گیا، جتنے آدمی تھے سارے کے سارے مر گئے، وہ بچہ پھر زندہ رہا کہ جب واپس آیا تو بادشاہ اٹھے اور زیادہ تشویش ہو گئی کہ یہ مصیبت تو پھر باقی ہے، جس مصیبت سے میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں یا جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ تو پھر سر پہ ہے۔ اب اس نے اس سے زیادہ یقینی سزا تجویز کی، کہنے لگا کہ کشتی پہ بٹھا کے اس کو سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے اسے سمندر میں گرا دو تاکہ اس کا کہیں ساحل پہ آنے کا یا بچنے کا 1% بھی امکان باقی نہ رہے۔ بادشاہ کے آدمی اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے گئے، سمندر میں طوفان آیا، پھر اس بچے نے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح بھی تو چاہتا ہے مجھے ان ظالموں سے نجات دے، جس طریقے سے تو چاہتا ہے اس طریقے سے مجھے ان سے نجات دے۔ کشتی ڈوب گئی، سارے آدمی جو اس کو لانے والے تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، وہ اکیلا بچہ بچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بچے کو ساحل پہ پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے بقا کی دی ہے، یا جس کو اللہ فرماتے ہیں نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، حفاظت کرنے والے ہم ہیں، جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے اس کو کسی فکر یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ جب واپس آیا تو بادشاہ کو اور زیادہ یہ تکلیف ہوئی کہ جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ تو مصیبت پھیلتی جا رہی ہے، میرے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اب بچے نے خود اس کا حال یہ بتایا کہ بادشاہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تو مجھے تیر سے مارنا چاہے یا تلوار سے قتل کرنا چاہے یا جس چیز سے بھی مجھے مارنا چاہے، پہلے اس اللہ کا نام لو جس اللہ پہ میرا ایمان ہے، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تمہیں مارتا ہوں۔ کہتا ہے کہ اب اللہ کے نام سے مجھے مارو گے تو میں مروں گا، ورنہ میں نہیں مرتا۔ اللہم بیکا اصبحنا و بیکا امسینا و بیکا نحیا بیکا نموت، یا اللہ تیرے نام سے سوتے ہیں، تیرے نام سے جاگتے ہیں، تیرے نام سے مریں گے، تیرے نام سے زندہ ہوئے۔ ساری مخلوق کے سارے معاملات حتیٰ کہ انسان کا سونا اور جاگنا جو ایک لمحے کا ہے وہ بھی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، نہ انسان کی موت اپنے ہاتھ میں ہے نہ انسان کی حیات اپنے ہاتھ میں۔ اللہم بیس میں کا اموت و احیا، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ انسان اللہ سے غافل رہ کے اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو ایک ایک لمحے پہ ایسی انسان کو دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر پھر واقعی انسان مسلمان بن کے زندہ رہے تو انسان اللہ سے غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا کھانا بھی، پینا بھی، جینا بھی، مرنا بھی، ہنسنا بھی، رونا بھی، باقی جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے امر سے۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا، تیر مارا اس بچے کو، لیکن اس سے پہلے یہی بات کہی بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے، اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تمہیں مارتا ہوں۔ وہ تیر لگا اسے کن پٹی پہ اور اس بچے نے ایسے اپنے کان پہ ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہا تھا اور اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ اب یہ تیسرا واقعہ تھا، لوگوں نے دیکھا، ہاں وہ زمانہ میڈیا کا تھا یا نہیں تھا، ذرائع ابلاغ تھے یا نہیں تھے، لیکن اپنے وقت کے اعتبار سے وہ بات تو پورے شہر میں یا پورے ملک میں پھیل گئی کہ جو دین اس بچے کا تھا وہ اتنا سچا تھا کہ بادشاہ کے مرنے سے وہ بچہ نہیں مرا،
بلکہ باپ اس بچے کے رب کے نام پہ اس کو مارا گیا تو وہ مرا. لہذا ہزاروں کے حساب سے لوگ ایمان لے آئے، اس لیے کہ تفاسیر میں یا تاریخ کے واقعات میں جو تعداد لکھی ہے وہ 20,000 سے لے کر 40,000 تک ہے، جن کو کھائیوں میں آگ میں ڈال کے جلایا گیا. 20,000 سے لے کر 40,000 تک. آپ اندازہ لگائیے کہ جس دین کو اللہ پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے خیر کس طرح پیدا کرتے ہیں. بظاہر وہ شر تھا، ظلم تھا، جبر تھا، لیکن اس شر کے نتیجے میں، اس ظلم کے نتیجے میں، اس جبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اپنے دین کے لیے اتنی خیر پھیلا دی، اتنی خیر پھیلا دی کہ ایسے دنوں میں ہزاروں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ باطل دین چھوڑ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے. جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ تو ہزاروں کے حساب سے اس لڑکے کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں، تو آخری ہتھکنڈا وہی اس نے بھی استعمال کیا جو کفار مکہ استعمال کر رہے تھے یا ہر زمانے کافر استعمال کرتے. کارپیٹ بمباری کرو ان پہ، ان کو ویسے آگ جلا ختم کر دو یا ان کو ویسے قتل کر دو، خونریزی کرو، قتل و غارت کرو، جیسے بھی ہے انہیں ویسے ختم کرو، ان کو جیسے ختم کرو. اس نے حکم یہ دے دیا کہ جو آدمی بچے کے دین سے انحراف نہیں کرتا، بچے کا دین نہیں چھوڑتا، ان سب کو آگ میں جلا دو. اس کے لیے پورے شہر میں خندقیں کھودی گئیں، گڑھے کھودے گئے، اور جتنے بھی لوگ تھے اس دین کے، اس لڑکے کے دین پہ اور جو انکار نہیں کرتے تھے، ان سب کو ان خندقوں میں ڈال کے جلا دیا گیا. یہ واقعہ وہ ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اور جو احادیث میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. اس کے علاوہ بعض دوسرے واقعات جو ہیں، سزائیں تو یہی ہیں لیکن ان کا پس منظر مختلف ہے، اس کا پس منظر مختلف ہے. ایک روایت حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایران کے بارے میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی اور اس کے بعد اپنی بہن سے زنا کیا. بہن سے زنا کرنے کے بعد جب اس کو ہوش آئی تو اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے پورے ملک میں اعلان یہ کروا دیا کہ ماں سے، بہن سے، بیٹی سے نکاح جائز. آپ انداز لگائیے مسئلہ، آپ کہتے ہیں مسئلہ کتوں نکلا ہے، یہ بات کہاں سے چلی؟ باتیں کہیں نہ کہیں سے چلتی ہیں، لیکن یہ جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل مسائل جو ہیں، ان کے پس منظر میں اسی طرح کے جرائم شامل ہوتے ہیں. کوئی ایک آدمی جرم کرتا ہے، اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سب کو مجبور کرتا ہے کہ تم بھی یہ جرم کرو، تم بھی اسی راستے پہ چلو. اب بادشاہ تھا، بادشاہ کو کون آگے اس کے بولے یا کون انکار کرے اس کا؟ پورے ملک میں اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ ماں سے، بہن سے اور بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے. اب ظاہر ہے کہ مختلف طبقے ہوتے ہیں عوام کے بھی. ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو اس طرح کے مسائل سے قطعا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی کھیلتا ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی گولی کھاتا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بس اپنی زندگی سے تعلق. ایک طبقہ وہ ہے جو فوراً چھڑے تسلیم خم کر دیتا ہے کہ حضور جو فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے جو فرما دیا وہی آسمانوں سے نازل ہوا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو عقل سے سوچتا اور سمجھتا ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اگرچہ ہوتے کم ہیں ایسے لوگ، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے کم ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں. جو علماء تھے اس زمانے کے صحیح عقیدے کے لوگ، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا.
کہ یہ بات تو کسی بھی دین سے ثابت نہیں ہے، کہیں بھی اس کا حکم لکھا ہوا نہیں ہے، کسی نبی پہ یہ حکم نازل نہیں ہوا، لہذا ہم اس حکم کو نہیں مانتے. اس کے بارے میں بھی روایت یہی ہے کہ جن علماء نے ماننے سے انکار کر دیا گیا انہیں خندق کھدوا کے جلا دیا گیا. اسی طرح ایک واقعہ شام کا بھی ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے. موسوی دین پہ جو لوگ تھے ان کو اس وقت کے بادشاہ نے موسوی دین سے پھیرنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کو آگ جلا کے خندقوں میں جلوا دیا گیا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ نجران کا ہے. اس کا بادشاہ حجاز میں گیا، وہاں بنو قریظہ کے یہودی جو تھے ان سے متاثر ہوا وہ، اور یہودیت اختیار کر لی. اس کے بعد اس کا بیٹا ذو نواس اس کا نام تھا، وہ یہودی تھا. اس نے عیسائیوں کو مجبور کیا اپنا دین چھوڑنے پہ. یہودیت کا بڑا وہ شہدائی ہو گیا اور یہودیت کو پورے ملک پہ اسے مسلط کرنا چاہا. جن عیسائیوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کیا ان عیسائیوں کو اس نے گڑھے کھدوا کے آگ میں جلوا دیا. یہ تاریخ کے مختلف واقعات ہیں، لیکن حدیث کا واقعہ بھی ہے اس میں جو حضرت صاحب رومی سے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اب یہ جو سورہ ہے نازل ہوئی ہے یہ تو اسی واقعے کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے یا جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اب اس واقعے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بھی غور و فکر اس پہ کرنا چاہیے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے ان میں. ایک تو یہ ہے کہ کافر جو ہے انہوں نے ہر زمانے میں یہ کوشش کی کہ جو دین حق ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کیا جائے. ہماری یہ جو دشمنی ہے یا تصادم ہے یہ ابدی ہے. اب انسان قرآن جی کی ہر سورہ میں ہر آیت میں یہ باتیں دی ہوئی. انسان کہاں تک اوائڈ کرے یا کہاں تک کہے جی کافر اور مسلمانوں کے آپس میں جو کلاش یا تصادم ہے اس کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا یہ بات تو ہر آیت میں موجود ہے. یہ جو ٹکراؤ ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا اور انتقام لینے کا، ظلم کا، جبر کا، مسلمانوں کی آزمائشیں، مصیبتیں اور تکلیفیں، یہ تو قرآن جی کی ایک ایک آیت میں موجود ہے. اور کافر جو ہیں وہ شروع سے ہی جو بھی دین حق ہے اور جو بھی اسلام ہے اس کے جو فالوورز ہیں ہمیشہ ان پہ ظلم کرنے کی، ان پہ جبر کرنے کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کافر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا کے رہے گا. کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار لگے، کافر کتنا ہی اس کو ناپسند کرے، کافر جتنا مرضی زور لگا لیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا کے رہوں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دوسری بات یہ ہے کہ بچے نے جب بھی اللہ سے دعا کی اللہ نے اس کی دعا فوراً قبول کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور اسلام اور کفر کے تصادم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اگر خلوص کے ساتھ انسان دین کے لیے، اسلام کے لیے جد و جہد کرے اور ایمان پہ ثابت قدم رہے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نہ سنے یا اپنے بندوں کو بے سہارا چھوڑ دے. اور پھر تیسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف طاقت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی زور اور کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، کتنی حکومتیں اور کتنا اقتدار کیوں نہ ہو، اللہ کی مشیت لوگوں کی مشیت پہ غالب ہے.
ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو بندے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ بندوں کا کہنا تو اللہ نے فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ بندے تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی جو مشیت ہے وہ غالب ہے، بندوں کی مشیت جو ہے وہ مغلوب ہے، اور ہر زمانے میں یہ ایسا ہی ہوگا۔ کافروں کی طاقت سے کتنے ہی خوفزدہ ہوں، کتنی ہی طاقت ہو ان کے پاس، کیا کچھ ہو، جو بھی ہو، اتحاد بھی ہو، دولت بھی ہو، ڈالر بھی ہو، مسئلہ بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ہر معاملے میں اللہ کی مشیت ہی غالب ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اور پھر ایک اور بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کرامت جو ہے وہ برحق ہے۔ دعا تو واقعی اس بچے کی اللہ نے قبول کی، لیکن دوسروں نے اس کی قبول ہونے والی دعا کے اثر سے، اس کے نتیجے سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، اور یہ اس بچے کے لیے کرامت ہے، تکریم ہے اس بچے کے لیے۔ معجزہ جو ہے وہ تو صرف انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کی بعثت کے بعد معجزے کا وجود نہیں ہے، معجزہ ظہور پذیر نہیں ہوتا، لیکن کرامت جو ہے وہ برحق ہے۔ اسی واقعے کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، اور وہ عورت دین عیسوی کے ماننے والی تھی، اس بچے کے دین میں داخل ہو گئی، لیکن آگ میں کودنے سے وہ گھبرا رہی تھی، آگ میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اور بچے نے یہ کہا کہ ماں تم کیوں ڈرتی ہو، یہ آگ نہیں، تم اس میں داخل ہو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ اب یہ چھوٹے بچے کی زبان سے یہ بات اس وقت نکلوانا جو ہے یہ بھی ایک خلاف عادت بات تھی، اور یہ بات اس سے پہلے بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ 3 بچوں کا واقعہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ان میں پہلا واقعہ جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا گیا تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب لوگ تو اس سے کوئی بات کرنا چاہیں، سوال جواب کریں، تو تم خود کسی بات کا جواب نہ دینا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب لوگوں نے سوال کیا مریم علیہ السلام سے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم، ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہیں یہ کیسے بدکاری لاحق ہو گئی، یا تم نے یہ راستہ کیسے اختیار کر لیا، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس گود میں پڑے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، اور کافروں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو بچہ ابھی بالکل گود میں ہے، گہوارے میں ہے، وہ بچہ کیا بتائے گا ہمیں، یہ تو کھلی کھلی بات ہے جو ہمارے سامنے ہے، اب تم اتنا اس بات سے پردہ ڈال رہی ہو کہ خود اپنی زبان سے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ یہ تمہاری برات ظاہر کرے۔ اب وہی بات ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں پہ ایسا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے، بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو ہمیں مریم کو بھی پتا تھا کہ جو گود میں پڑا ہوا بچہ ہے وہ کبھی بولتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گود میں پڑے ہوئے بچے کی زبان سے یہ بات نکلوائی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلا بچہ جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنی گود میں بات کی، اور دوسرا فرمایا کہ جریج کا ساتھی جس نے ماں کی گود میں کلام کی۔ وہ واقعہ مختصراً یہ ہے، مسلم شریف میں یہ واقعہ دیا ہے۔ جریج نامی آدمی تھا، بڑا نیک اور بڑا پرہیزگار۔ اس نے اپنی بستی سے باہر جنگل میں صحرا میں اپنی ایک کٹیا سی بنا لی تاکہ میں دنیا کے دھندوں سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ ایک بار ماں سے ملنے کے لیے آئی، ماں نے اس کو بلایا، لیکن وہ آدمی نماز میں مشغول تھا، اس نے ماں کا جواب نہیں دیا، نماز نہیں توڑی، ماں واپس چلی گئی۔ دوسری دن پھر وہ ماں آئی، پھر اپنے بیٹے کو بلایا، اتفاق سے بیٹا پھر نماز میں تھا، اس نے ماں کا پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تو ماں نے بیٹے کو بد دعا دی کہ اللہ کرے موت سے پہلے تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے۔ اب ماں کی بد دعا تھی، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نفل عبادت میں تھا جریج، اور حکم یہ ہے کہ ماں کا حکم جو ہے وہ اتنا مقدم ہے، اتنا اہم ہے، ماں کا جو درجہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ نفل عبادت جو ہے وہ ختم کرو، ماں کی اطاعت پہلے کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے واقعے پہ باب ہی یہ باندھا ہے کہ نفل عبادت پہ ماں کا حکم مقدم ہے۔ اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنی نماز توڑ دیتا اور ماں کی بات سنتا۔ ماں نے بد دعا کی اور وہ بد دعا اس طرح پوری ہوئی کہ بدکار عورت ایک دن آئی اس کے پاس، دعوت گناہ دی اسے، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کی وجہ سے اس عورت کے دل میں جذبہ انتقام ابھرا۔ انتقام لینے کے لیے اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، جس سے اس عورت کو حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا۔ اب اس عورت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس بدبخت عورت نے کہا کہ یہ جریج کا ہے، جریج سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب ماں کی جو بد دعا تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ لوگ آئے اس کی بستی کے پاس اور اس کو کھینچ کے نکالا اس کے گھر سے، مارا پیٹا اس کو، اور اس کا گھر جو تھا وہ گرا دیا۔ جریج نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو، کس وجہ سے تم نے یہ کہا میرا گھر گرایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اب تو یہ پوچھتا ہے کہ تیرا جرم کیا ہے، تجھے اپنے جرم کا پتہ نہیں۔ انہوں نے بتایا اس کو کہ اس عورت نے بتایا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ، کہاں ہے بچہ؟ اس بچے کو لایا گیا جریج کے سامنے۔ اس نے بچے سے پوچھا، یا غلام من ابوک، اے لڑکے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ساری باتیں کس طریقے سے، ایک تو ماں کی جو بد دعا تھی وہ بھی پوری ہوئی اس سے، یہ حکم بھی پورا ہوا کہ جب ماں بلائے نفلی عبادت کی، ماں کے حکم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، نفلی عبادت نہ کرو، ماں کا حکم جو ہے وہ پہلے سنو اور ماں کی بات کی اطاعت کرو۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جریج بہرحال نیک تھا، متقی تھا، بے گناہ تھا، اس کی بے گناہی بھی اللہ نے ثابت کر دی، اس کو بھی اللہ نے بے گناہ ثابت کر دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ جریج ہم نے تو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم اور کہو تو ہم سونے کا تمہیں گھر بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں، سونے کا گھر نہیں چاہیے مجھے، جیسا میرا گھر تھا مٹی کا ویسا ہی مٹی کا میرا گھر بنا دیں جو تم نے گرایا۔ تیسرا بیٹا، ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ماں کی گود میں بچہ تھا اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر سے باہر نکلی
گھر سے باہر جب نکلی تو اسے دیکھا ایک گھوڑے پہ آدمی سوار ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑا صحت مند اور تن و مند نوجوان آدمی ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے دعا کی، عورت نے اللہ سے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی، اس بچے نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور شاید راوی سے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور وہ ایک لونڈی کو مار پیٹ رہے تھے اور اسے زنا اور بدکاری کی سزا دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کرنا۔ بیٹے کو اللہ نے زبان دی، بیٹے نے کہا یا اللہ مجھے ایسا ہی کرنا۔ جب وہ لے گیا اس کو تو ماں نے پھر بیٹے سے براہ راست مخاطب ہو کے بات کی کہ بیوقوف، میں نے پہلی مرتبہ جب یہ بات کہی کہ اللہ تجھے ایسا کرے، وہ تو بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا دولت مند آدمی تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہتا، اور جب اس کو یہ ظلم کر رہے ہیں، اس پہ مار پیٹ رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یا اللہ اس کو ایسا نہ کرنا، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا ہی کرنا۔ تو اس بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، تو اس نے کہا کہ وہ آدمی جو تھا وہ تو بہت ہی ظالم اور جابر آدمی تھا، اس لیے میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے نہ کرنا، اور یہ جو لونڈی ہے اس پہ انہوں نے تہمت لگائی ہے، یہ نیک ہے، متقی ہے، بے قصور ہے، بے گناہ ہے، لیکن ظالموں نے اس پہ تہمت لگائی ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے نہ کرنا۔ یہ تین بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انہوں نے گود میں کلام کیا ہے، اور چوتھا بچہ یہ ہے جس کا تفسیر میں ذکر آتا ہے، بعض مفسرین نے کیا ہے کہ عورت کی گود میں بچہ تھا، عورت نے ہچکچائی آگ میں جانے سے، تو بچے نے کہا کہ ماں ہچکچاؤ نا، یہ آگ نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ اگلی آیتوں میں ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کے جلانے سے پہلے پہلے ان کی روحیں قبض کر لی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے ہیں، اس لیے کہ روح قبض کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جانے سے پہلے پہلے ان کی روحیں نکال لی، اور کافروں کو تو یہی نظر آ رہا تھا کہ ہم ان کو بڑی سخت سزا دے رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ آئندہ کبھی اس دین کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بس سمائے ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، بل یوم الموعود، اور وعدہ کیے گئے دن کی، مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ بشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مناسب مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو قیامت کے دن اپنی امت پہ گواہی دیں گے، گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بات ارشاد فرمائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پہ گواہ بنا کے لائیں گے، کیونکہ قیامت کا ہی ذکر ہے، اور یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا بڑا تعلق ہے اس واقعے کے ساتھ، لہذا اس سے زیادہ جو مناسبت رکھنے والا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ مشہود، اور حاضر کیے گئے سے مراد ساری مخلوق، ساری مخلوق جو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے حاضر کی جائے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جو ساری مخلوق پہ اپنا دین لوگوں تک پہنچانے کی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ ہے شاہد اور مشہود۔ آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قتل اصحاب الاخدود، لعنت ہو اصحاب الاخدود پہ، ہلاک ہوں کھائی والے، مارے جائیں کھائی والے۔ اب کھائی والوں پہ لعنت ڈالنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے ان تین باتوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ تین قسموں کے کھانے کا سبب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان مقصود ہے پہلی آیت کے حصے سے، بس سماع ذات البروج، کہ وہ ذات جس نے برجوں والا آسمان تھام رکھا ہے۔ برجوں سے مراد سارے سیارے اور سورج اور چاند اور کہکشاں، جو کچھ بھی آسمان میں ستارے اور سیارے موجود ہیں، ان سے مراد بروج ہیں، برج۔ اور اس سے مراد یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ سارا نظام تھام رکھا ہے، جو حی اور قیوم ہے، جس نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے، وہ اللہ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے، اور جنہوں نے مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا ہے، آگ میں جلایا ہے، ان کو اس کے اس بدترین جرم کی سزا دے۔ اور دوسری بات یوم الموعود، اور قسم ہے قیامت کے دن کی، قیامت کے دن ہی یہ جزا سزا ہونی ہے، لہذا قیامت کے دن کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ ہیں اور ساری مخلوق پہ اللہ کا دین پہنچانے کی گواہی دیں گے، لہذا ان کی قسم بھی کھائی گئی کہ دین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچایا، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے پہنچایا، لہذا اس دین کے ماننے والوں پہ یہ ظلم کرنے کا کوئی جواب نہیں تھا جو ظلم کیا انہوں نے۔ اس حوالے سے یہ 3 قسمیں کھائی گئیں، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بادشاہ فرمائی، مطلب یہ ہے کہ یہ بات پکی ہے کہ اصحاب الاخدود جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے قتلا، وہ مارے جائیں گے، وہ ہلاک ہوں گے، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو عذاب دیا جائے گا، قتلا مارے جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ 3 قسمیں اس بات پہ شاہد ہیں اور اس بات کی گواہ ہے کہ ان کو بدلہ ملنا ہے اس بات کا، ان کو سزا ملنی ہے اس بات کی۔ جس بھی ظالم نے، جس بھی زمانے میں دین اسلام کو روکنے کے لیے، دین اسلام کا راستہ ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے کام کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، قتلا، کہ سب کو میں سزا دوں گا، ان کو پکڑوں گا، وہ ہلاک ہوں گے، وہ عذاب دیے جائیں گے، جس طرح کے اخدود کھائی والے مارے جائیں گے یا ان کو سزا دی جائے گی۔ النار ذات الوقود، النار وہ آگ، ذات الوقود، وقود تو ایندھن کو کہتے ہیں، اور ہر آگ جو ہے وہ ایندھن سے جلتی ہے، یا ایندھن کے بغیر بھی کوئی آگ ہے؟ ایندھن کے بغیر تو آگ ہے ہی نہیں کوئی۔ یہاں ذات الوقود کا کیا معنی؟ یہاں ذات الوقود جو ہے اس میں بہت زیادہ سختی ہے اس بات کی کہ جو آگ بڑکائی ان ظالموں نے وہ بڑی سخت آگ تھی، بہت تیز اور بھڑکیلی آگ تھی وہ، جس میں مسلمانوں کو ڈالا گیا جلانے کے لیے۔ اذ ہم علیہا قعود، اذ ہم جبکہ وہ لوگ، یعنی مراد کافر ہیں، علیہا اوپر اس کے، ہا کی میر آ کی طرف، قعود، قعود کا واحد کیا ہے؟ قائد واحد ہے، قعود اس کی جمع ہے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ صاحب بھی، گورنر صاحب بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، امراء بھی، جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے جلانے کا۔ اب ایک بات جو اکثر ہمارے ذہنوں میں کھٹکتی ہے اور ہم اس کو ایک اور انداز میں لیتے ہیں، جی مسلمان تو بس بڑے ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کمزوریاں تو ہیں مسلمانوں میں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو بنائی ہے آزمائش کے لیے ہے۔ مسلمانوں پہ واقعی ظلم ہوئے ہر زمانے میں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے دونوں گروہوں کا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں بات کہنی چاہیے جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تو ذلیل اور رسوا نہیں ہے۔ ذلیل اور رسوا وہ ہے جس نے کلمے کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لہذا کلمہ پڑھنے والے کو ذلیل اور رسوا تو نہیں کہنا چاہیے۔ آزمائش ہے اور امتحان ہے مسلمانوں کے لیے، جس میں جو چیز کہنے والی ہے یا بتانے والی ہے یا جس پہ انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے
وہ یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں، اس آزمائشی گھڑی میں اپنے ایمان میں کتنے مضبوط رہتے ہیں، اپنے ایمان پہ کہاں تک کھڑے رہتے ہیں. فرمایا کہ ارہم علیہا قعود، جب وہ سارے کے سارے امراء اور سردار آج کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تماشا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہم اور وہ سارے کے سارے سردار اور امراء علی ما یفعلون، اوپر اس چیز کے جو وہ کرتے تھے، بالمؤمنین اہل ایمان کے ساتھ، شہود، شہود کا واحد شاہد، شہود وہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے، مسلمانوں کو کھائیوں میں ڈال کے زندہ جلا رہے تھے، ان کی چیخو پکار سن رہے تھے اور اس کا نظارہ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ ہمارے دین میں داخل نہ ہونے والے یا ہمارے دین کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہے. میسج ہے ساری دنیا کے لیے کہ ساری دنیا اگر ہماری تحریک قبول نہیں کرے گی، ہمارا دین قبول نہیں کرے گی، تو ہم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ سارے کے سارے بڑے آرام سے، بڑے مزے سے اور بڑا لطف لے کے اس کا نظارہ کر رہے تھے. آگے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ انتقام لیتے تھے، منہم ان سے، کن سے؟ جن کو آگ میں ڈال رہے تھے، ان سے نہیں انتقام لیتے تھے، الا مگر اس بات کے لیے، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، العزیز جو بہت ہی غالب ہے، الحمید جو بہت ہی تعریف کے لائق ہے. نہ قتل کرنے کا جرم تھا، نہ چوری کا جرم تھا، نہ ڈاکے کا جرم تھا، نہ فحاشی اور بدماشی کا جرم تھا، نہ بدکاری کا جرم تھا، کوئی جرم نہیں تھا اس بات کے علاوہ کہ جس طرح وہ ایک لڑکا اپنے اللہ پہ ایمان لایا، جب حق اس پہ واضح ہو گیا کہ حق راستہ یہ ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے اللہ پہ، رب پہ ایمان لاتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ اندھا ایمان لایا، پھر اس راہ کے دین میں ساری دنیا داخل ہو گئی. یہ جرم تھا ان کا کہ وہ سارے کے سارے ایک اللہ پہ ایمان لائے، اور اسی جرم کی سزا مکے والے، مکہ کے کفار مسلمانوں کو دے رہے تھے. یہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تھی جب عقبہ بن معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہی تھی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کے آ کے جان بچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتھ یہ بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ؟ کافروں کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی بوڑھی عورت سے کس کو ڈر ہے؟ ساری زندگی سے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو رنج نہیں دیا، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، صرف ایک کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں پڑھ لینے سے مجرم بن گئی. بلال جو بیچارے جن کا نہ کوئی اگلا ہے نہ پچھلا ہے، نہ یہ وطن ہے نہ گھر بار ہے، کہیں اور سے آئے ہیں، کیا جرم تھا ان کا؟ ابو ذر غفاری کا کیا جرم تھا؟ حضرت خباب بن عرض کا کیا جرم تھا؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جب نکلی مکہ مکرمہ سے، اونٹ پہ بیٹھی تھیں تو کافر نے نیزہ مارا قتل کرنے کے لیے، جس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئیں اور حمل ضائع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اس کا، لیکن کیا جرم تھا حضرت زینب کا؟ کیا بگاڑا تھا کفار کا؟ اور کچھ تو جرم ہونا چاہیے.
کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور بڑی غلط فہمیوں کا جواب ہے یہ اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کافر جو ہیں وہ انتقام لیتے ہیں ان لوگوں سے اس لیے کہ وہ ایک اللہ پہ جو غالب ہے، تعریف کے لائق ہے، اس پہ ایمان لائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پہ گواہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو وارننگ دی ہے اور مسلمانوں کے لیے سامان تسلی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ مصائب ہیں، آلام ہے، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں کفار کی وجہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ جس اللہ پہ وہ ایمان لائے ہیں وہ تو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، بے بس نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، اس نے مجرموں سے، ظالموں سے انتقام لینا ہی لینا ہے، اور وہ پوری طرح قادر ہے انتقام لینے پہ۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے، مالک ہے زمین و آسمان کا۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو، مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے وہ بھی، اور کفار کا جو طرز عمل ہے وہ بھی، اللہ تعالیٰ پوری طرح دونوں کی نگرانی کر رہا ہے، دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ دونوں کا کیا طرز عمل ہے۔ اب یہ ایک تاریخ کے واقعات ہیں، کھلے کھلے حقائق ہیں۔ کافروں کو جب بھی کسی ملک پہ، کسی علاقے پہ تسلط حاصل ہوا، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو وہاں سے مکمل طور پہ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسپین میں کیا ہوا؟ اس کے برعکس مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فاتح بنایا یا حکومتیں دیں تو مسلمانوں نے اسی رواداری سے کام لینے کی کوشش کی، یا رواداری سے کام لیا جس کا انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اسی اسپین میں مسلمانوں کی بھی تو حکومت رہی تھی۔ اگر مسلمان ظالم ہوتے تو مسلمانوں کا اس طرح اسپین سے اخراج تو نہ ہوتا۔ اگر مسلمان حاکم بن کے وہاں اسپین میں ملیا میٹ کرتے عیسائیوں کو یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو، تو اسپین میں خود مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور یہی جو ہندوستان ہمارا، جس پہ کتنے سو سال تک مغلوں نے حکومت کی، اگر مسلمان جبر کرنے والے ہوتے، زبردستی اپنا مذہب دوسروں پہ ٹھوسنے والے ہوتے، تو آج ملک میں یہ حالت نہ ہوتی۔ کمزوری اپنی جگہ پہ ہے۔ جو کام کرنا چاہیے تھا دین کی دعوت کا یا ارشاد کا، جو کام کرنا چاہیے تھا دین کی تبلیغ کا، جو کام کرنا چاہیے تھا، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ لیکن یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ کافروں کو جب بھی کہیں تسلط ملا، انہوں نے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ظلم کیا اور عملاً ختم کیا، انہیں قتل و غارت کی، انہیں علاقوں سے نکال دیا۔ لیکن مسلمانوں نے جب بھی حکومت کی، انہوں نے جو اقلیتیں تھیں، جو غیر مسلم تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو حقوق نہ دیے، حقوق کا تحفظ نہ کیا، تو ہم اللہ کے ہاں جواب دیں، ہم گنہگار ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ، فتنوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو ہم ذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فتنوا مادہ کیا ہے اس کا؟ فتنون، فتنہ کا معنی آزمائش، مصیبت، تکلیف، دکھ۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ کافر جنہوں نے فتنے میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا، ظلم کیا، مومنین مومن مردوں پر، والمؤمنات
اور مومن عورتوں پر. ثم لم یتوبوا، ثم لم یتوبوا. لم یتوبوا کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے. لم یتوبوا مضارع پہ لم آنے سے اس کے معنی ماضی کے ہو جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے. اس آیت میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ عذاب الحریق کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہنم کے عذاب میں جلانے کا عذاب تو پہلے سے موجود ہے. جہنم تو ہے ہی آگ، جلانے کا عذاب، اور دوبارہ جلانے کا عذاب جو ہے اس کا کوئی خاص معنی الگ سے نہیں بنتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگ ان ظالموں نے جلائی مسلمانوں کے لیے، جن میں مسلمانوں کو ڈال کے جلایا گیا، وہ آگ بالآخر جس کو اللہ نے فرمایا کہ نار ذات الوقود، کہ بہت بڑی بھڑکنے والی آگ تھی، وہ آگ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، ان کے بس سے باہر ہو گئی اور خود ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی جن لوگوں نے مسلمانوں کو جلایا تھا. وہ خود بھی جل گیا، اس میں خود بھی جلے. اور بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ عذاب الحریق کا مطلب جہنم کی آگ ہے، اور باقی جو جہنم کے عذاب ہیں وہ دوسرے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور سعود پہاڑ کا عذاب ہے، یا پھر گردوں کا عذاب ہے، یا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ عذاب ہے، ان سے وہ مراد ہے. اور دوسری بڑی اہم بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی قربان جائیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دلائی کہ ٹھیک ہے ظالموں، تم نے یہ ظلم تو کر لیا، مسلمانوں کو جلایا تم نے، بے گناہ تھے، بے قصور تھے، تمہاری سزا جو ہے وہ تو بڑی شدید ہے، لیکن اگر تم اب بھی توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ثم لم یتوبوا، سزا ان کے لیے ہے جو توبہ نہیں کریں گے. جو توبہ کر لیں گے ان کو میں اب بھی معاف کر دوں گا. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، اور بڑی اللہ کی رحمت ہے. ساری زندگی انسان بھٹکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے جرائم کرتا رہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک انسان کی نظر کا عالم نہیں طاری ہوتا انسان پہ، معلوم یغرر، جب تک انسان کا نظر کا عالم نہیں آتا، جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا. انسان جتنے بھی جرائم کر لے، جتنے بھی گناہ کر لے، جو کچھ بھی کرے، اللہ کے حضور آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں، اس طرح پاک کر دیتے ہیں کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. آپ انداز گئے اللہ کی رحمت کا. یعنی اگر محض اللہ تعالیٰ کی ذات انتقام لینے والی ہوتی تو اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ پھر یہاں توبہ کا ذکر ہی نہ آتا، اللہ توبہ کا ذکر ہی نہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ظلم کے باوجود توبہ کی ترغیب دلائی ہے کہ ظالموں اب بھی توبہ کر لو، توبہ کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں بڑی عجیب و غریب حدیث بیان فرمائی کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، انسان کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہو اور اپنی اونٹنی کھڑی کر کے کسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے سو جائے، اور اس کا سارا سامان سفر کا اونٹنی پہ بندھا ہو، اور جب وہ سو کے اٹھے تو دیکھے کہ نہ تو اونٹنی ہے نہ سامان سفر، اونٹنی بھی غائب ہو گئی اور سامان سفر بھی غائب ہو گیا. اب وہ اتنے بڑے ڈیزرٹ سے کہیں جا نہیں سکتا، موت اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، اسے یقین ہے اپنی موت کا. فرمایا کہ اگر وہ اونٹنی سارے سامان سفر کے ساتھ واپس پلٹ آئے
تو جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. رحمان ہے, رحیم ہے اللہ کی ذات. اتنی رحمان اور رحیم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. 99 قتل کر لیے, 100 قتل کر لیا, لیکن اس کے بعد اللہ سے ڈر گیا, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کی روح قبول کر کے لے. اللہ کی رحمت تو اتنی ہے, اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں. ایک بوڑھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ, میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر سارے لوگوں پہ میرے گناہ تقسیم کر دیے جائیں تو یا اللہ سب کو جہنم میں لے جائے. اتنے گناہ کیے ہیں میں نے. گناہ جو ہے اس کا ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ انسان کو چھپانے نہیں دیتا گناہ. جب انسان کے ضمیر جو ہے وہ کچوکے دیتا ہے, انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے, اگر انسان کا دل زندہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ, اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے اللہ نے معاف کر دیے. اور یہاں بھی اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ترغیب دلائی ان لوگوں کو بھی. اور اب مخاطب جو ہے وہ تو کفار مکہ ہے, وہ تو بغیر گزر چکا ہے. اگرچہ ان لوگوں کے لیے بھی موت تک دروازہ کھلا تھا, لیکن در حقیقت یہ دعوت توبہ جو ہے یہ کفار مکہ کے لیے ہے کہ ظالموں تم نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پہ, اسلام کا راستہ روکا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کی ہے تم نے, یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, اور اگر توبہ نہ کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے بڑا سخت. جہنم کا عذاب بھی ہے. ترفع وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کے جسم کا چوڑا سارا کھا جائے گی, اور دانت اور ہڈیاں جو ہے وہ باہر نکل آئے گی, خوفناک شکل بن جائے گی. فرمایا کہ ایسے سانپ ہیں کہ ایک دفعہ کاٹیں گے تو 40 سال تک اس کی جلن ہوتی رہے گی. بچھو ایسے ہیں کہ ایک دفعہ کاٹیں گے تو 40 سال تک اس کی سزا اور اس کی جلن جو ہے وہ جہنمی محسوس کرتا رہے گا. فرمایا کہ سعود پہاڑ بالکل ورٹیکل ہے, سیدھا پہاڑ ہے, اور کافر کو اس پہ چڑھانے کے لیے کہا جائے گا, وہ چڑھ نہیں سکے گا, فرشتے پیٹیں گے اسے. آگ کا پہاڑ ہوگا. فرمایا کہ آگ کی زنجیریں ہیں تمہارے لیے, آگ کا بستر ہے, آگ کی دیواریں ہیں, آگ کا فرش ہے, آگ کے صاحبان ہیں, آگ ہی آگ ہے, چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا انسان. فرمایا اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور جلنے کا عذاب بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر مسلمانوں کو تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے الگ سے یہ بات ارشاد فرمائی, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے. یہ دو ہی چیزیں وسیلہ ہیں اللہ کے ہاں. یہ ادھر ادھر کے جو وسیلے باطل وسیلے ہیں ان کے چکروں میں انسان کو پڑنا نہیں چاہیے. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, محنت کرنی پڑے گی جنت حاصل کرنے کے لیے, مشقت اٹھانی پڑے گی, کچھ نہ کچھ تکلیف جو ہے وہ انسان کو برداشت کرنی پڑے گی. سورہ القبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے, احسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا, کہ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا
اور اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں کچھ نہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان پہ کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئے گی، تو ہم لا یفتنون، اور ان کو کوئی آزمایا نہیں جایا جائے گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے، فتنّا ان کو ہم نے آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو دیکھ کے رہے گا کہ تم میں سے اپنے ایمان میں سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ایمان لانے میں جھوٹے کون ہیں۔ ایمان جھوٹا کس کا ہے، سچا کس کا ہے؟ اللہ نے کھڑا کھوٹا تو کرنا ہے، اللہ نے آزمائش تو کرنی ہے۔ وسیلہ جو ہے وہ سوائے ایمان کے اور نیک اعمال کے اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ کوئی پیر وسیلہ ہے، نہ کوئی نظر نیاز وسیلہ ہے، نہ کوئی اور دوسری چیز تیسری چیز وسیلہ ہے۔ پیغمبروں کا وسیلہ بھی ثابت نہیں ہے، اولیاء کا وسیلہ بھی ثابت نہیں ہے، شہداء کا وسیلہ بھی ثابت نہیں ہے، علماء فضلاء کا کوئی دوسرا وسیلہ ثابت نہیں ہے، سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ بار بار جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے ان دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہے، یہی وسیلہ ہے اللہ کے ہاں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کہیں کسی تیسری چیز کا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ تجربوں کے لیے نہیں ہے، بڑی مختصر زندگی ہے اور ایک ہی بار کی ہے، دوسری بار زندگی نہیں ملنی۔ دوسری بار کی انسان صرف تمنا کرے گا، رب ارجعون، یا اللہ مجھے ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں بھیج دے، رب ارجعون۔ جواب ہوا کلا، نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ زندگی نہیں دینی، جو زندگی تمہیں دی تھی وہ بڑی قیمتی زندگی تھی۔ ادھر ادھر کے تجربوں میں زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سیدھا راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والا، اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ جنت کا راستہ دکھائے ہمیں، اور قرآن کو بھی اسی لیے بھیجا جو قرآن میں ہے خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، نہ مجھ پہ رہیں نہ کسی اور پہ رہیں۔ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے، خود پڑھیں اس کو، خود غور و فکر کریں اس پہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہی صحیح راستہ ہے۔ یہ جتنے بھی بات دوسرے مقاصدے ہیں، فلاں کا ہے، فلاں کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ایسے گھونسلے ہیں، غلط باتیں ہیں، باطل عقائد ہیں۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ کے رسول کی بات۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اس دنیا میں انسان کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، بڑی باتوں کی انسان تمنا کرتا ہے، ریس کرتا ہے، فلاں نے اتنا پڑھ لیا، فلاں ڈگری لے لیا، فلاں مرتبے پہنچ گیا، فلاں ایسے بن گیا، فلاں وہ بن گیا، یہ ساری دنیا کی باتیں واللہ ان کی اتنی حقیر چیزیں ہیں، دنیا کی اتنی حقیر ہے کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ تائے سا کہ ہلاک ہو درہم اور دینار کا بندہ، مر جائے یہ درہم اور دینار کا بندہ، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کا کانٹا نہ کوئی نکالے۔ بس دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے۔ بڑی حقیر ہے دنیا جس کے پیچھے انسان، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، بڑا دھوکہ ہے ہمیں کہ شاید کامیابی یہاں کی ہے لیکن آخرت کو انسان بھول جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں بڑی کامیابی وہی ہے جس کو اللہ نے کامیابی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جی کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ جدہ میں 2 دن کا کام ہے، اس کے بعد میرے والدین آ رہے ہیں، ان کے ساتھ عمرہ کرنا چاہوں گا، کیا میں جدہ سے احرام باندھ سکتا ہوں؟ جدہ سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ جس آدمی کی میقات میں داخل ہونے سے پہلے عمرے کی نیت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کے جائے،
اس کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جب والدین آ جائیں تو دوبارہ خود وہ صاحب میقات پہ جائیں, احرام باندھیں اور پھر اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کر لیں. اور دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ عمرہ احرام باندھیں لیکن ساتھ دم دیں. سجدہ شکر میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے, اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں ہم انہیں بڑا معمولی سمجھتے ہیں, کیونکہ کثرت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور ہمیں سکھا دیے جاتے ہیں اور عام ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے, کوئی اور ایسی بات یا دعا ہونی چاہیے جو خاص طور پہ اس کے لیے پڑھی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل شکر الحمدللہ. اب یہ اللہ کا رسول بہتر جانے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا میزان کا پلہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے نیکیوں سے, اور جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جو دوسروں کو معلوم نہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا یا رسول اللہ یہ تو سب کو معلوم ہے. فرمایا کہ موسیٰ میرا نام اتنا برکت والا ہے کہ ایک پڑھنے میں میرا نام ڈال دیا جائے, دوسرے پڑھنے میں ساری کائنات ڈال دی جائے, زمین بھی آسمان بھی ان کی مخلوق بھی عرش بھی جو کچھ بھی ہے وہ تو ساری کی ساری باقی کائنات میں شامل ہے. ایک طرف سے میرا نام ہو تو میرا نام ساری چیزوں سے بوجھل ہے, باری ہے, برکت والا ہے. یہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بار بار پڑھتے ہیں ہر آیت سے, ہر سورہ سے پہلے, ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ آتی ہے. لیکن آپ ذرا خود سارے سوچ لیجئے کتنے حضرات ہیں جن کو بسم اللہ کے سارے فضائل یاد ہیں. کتنی مرتبہ پڑھی ہم نے؟ 114 بار تو قرآن مجید میں ہے, اور جب آپ بھی تلاوت کرتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. لیکن اسے کم از کم 8-10 فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہم میں سے ہر آدمی کو کتنے فضائل یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے, اور امر واقعہ یہی ہے کہ میرے علم میں کوئی خاص ایسی دعا نہیں ہے جو خاص سجدہ شکر کے لیے. سبحان اللہ اور الحمدللہ سے بڑھ کے اللہ اور سبحان اللہ جو ہے یہ تو بہت ہی محبوب کلمہ ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب, بڑے پیارے, میزان میں بڑے بھاری, زبان کے لیے بڑے ہلکے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان وقت ضائع نہ کرے, جو بھی زبان میں آتا رہے, جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ پڑھتے رہیں, اور کچھ نہیں ہے سبحان اللہ کہتے رہیں, الحمدللہ کہتے رہیں, بسم اللہ پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر تم گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس آدمی نے تو گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا, اب تم اس پہ مسلط نہیں ہو سکتے, تم اس سے کوئی غلط کام نہیں کرا سکتے. جب انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے, نہ اس گھر میں تمہیں ٹھکانا ملے گا نہ کھانا ملے گا, اس لیے کیسے اللہ کا نام لے لیا. اور جتنے بھی ہماری مصیبتیں اور تکلیفیں اور دکھ اور رنج ہیں, ہاں جی کچھ ہو گیا ہے, کچھ ضرور کسی نے کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا نام نہیں لیتے. گھر میں شیطانوں کے رغبت والے کام ہیں, شیطانوں کی رغبت والی چیزیں ہیں, اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں, بار بار اس کا ذکر نہیں کرتے, لہذا یہ چیزیں ہم پہ مسلط. فرمایا کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو انسان کی شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے. شیطان انسان کو جنسی خیالات سے ابھار نہیں سکتا,
جنسی خیالات اس کے دل میں نہیں ڈال سکتا، اس پہ قابو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی بیٹھا تھا، گدھے کو ٹھوکر لگی اور صحابی نے کہا کہ شیطان ستیہ ناش ہو تیرا شیطان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اس سے شیطان پھول جائے گا کہ میں دوسروں کو گرا سکتا ہوں یا دوسروں پہ میرا تسلط ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، شیطان ذلیل ہوگا اس سے۔ صحابی تھے جنگ میں، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، کافروں نے وار کیا، طلحہ بن عبید اللہ، ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، زبان سے سی نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سی کے بجائے بسم اللہ پڑھتے تو تمہیں فرشتے اوپر اٹھا لیتے، حتیٰ کہ دوسرے لوگ بھی تمہیں دیکھتے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کوئی اچانک مصیبت آ گئی، بسم اللہ پڑھو، اللہ تکلیف دور کر دے گی۔ کتنے فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے وظیفہ کر رہی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر اذکار کیا۔ وہاں پہ ذکر اذکار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ام المومنین وہیں بیٹھی ابھی ذکر اذکار کر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہو، پڑھ رہی ہو، ذکر اذکار کر رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جتنا تم نے وظیفہ کیا ہے، جتنا تم نے ذکر کیا ہے، توبہ استغفار کیا ہے، ان سب سے زیادہ بھاری ہوں وہ کلمات۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ہی، سبحان اللہ رضا نفسہ ہی، سبحان اللہ زینت عرشہ ہی، سبحان اللہ مداد کلمات ہی۔ فرمایا 3 بار یہ کلمے پڑھ لیں، یہ تمہارے سارے وظیفے سے بھاری ہیں۔ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں جو ہیں بظاہر ہمیں معمولی لگتی ہیں، لیکن بڑا خوش نصیب اور سعادت مند وہ آدمی ہے جس کی زبان پہ ہر وقت یہ کلمات رہے، اللہ کا نام رہے۔ یہ دوسرا سوال بھی وہی ہے کہ ہم لوگ جدہ میں 1 ہفتہ رہ رہے ہیں اور ہمارا 2 دن کے بعد عمرہ کرنا ہے کہ ہم جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ جب آپ میقات سے داخل ہوئے، اگر اس وقت آپ کی نیت میں عمرہ شامل تھا پھر تو آپ کو میقات پہ آ کے احرام باندھنا پڑے گا، لیکن اگر اس وقت آپ کے ذہن میں یا آپ کی نیت میں عمرہ شامل نہیں تھا، ویسے آپ ملاقات کی غرض سے گئے اور وہاں 1 ہفتہ رہے اور واپس آتے وقت آپ کا پروگرام بنا عمرے کا، تو پھر آپ جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا ایک دوست حج کے ارادے سے جدہ گیا اور پھر عام لباس میں مکہ پہنچ کر مسجد عائشہ سے حج کا احرام باندھا۔ اس طرح احرام باندھ کر حج کرنا صحیح ہے یا اس کو دم دینا ہے؟ جب حج کے ارادے سے وہ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر احرام کے میقات میں داخل ہوئے، اور بغیر احرام کے جب حج کی نیت تھی، حج کا ارادہ تھا، تو بغیر احرام کے میقات سے داخل ہونا غلطی ہے، منع ہے۔ اگر وہ حج کر چکے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کے حج کے بارے میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ ایسا حج نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کر چکے ہیں تو پھر ان پہ دم واجب ہے۔ یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا ہے اور بیمار ہے، وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے سارے مریضوں کو، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہے، انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں لکھا ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اپنا فضل اور رحمت فرمائے سب پہ۔ کیا شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اگر بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں کیا گیا اور وہ کرنا چاہتا ہے،
انسان خود بڑی عمر میں عقیقے کی نیت سے اپنا بھی جانور ذبح کر سکتا ہے، اور اگر اپنے کسی بیٹے کا 7ویں یا 14ویں دن نہیں کر سکا، بڑی عمر میں اللہ نے اس کو توفیق دے دی، وسائل دے دیے، تو اپنے بیٹے کا، اپنے بھائی کا، بیوی کا، کسی کی طرف سے بھی صدقہ ہے، کسی کی طرف سے کریں، اپنی طرف سے کریں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے درس کے ایک بھائی ہیں اور بیمار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ 9 ذی الحج 10، 11، 12 ایام تشریق میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ سال کے پورے دنوں میں وہ احرام باندھتے تھے عمرے کا، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا امر ماننے انشاءاللہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں، کیا یہ شخص ایک بیوی کو زیادہ رقم والی چیزیں جیسے کپڑے یا سونا لے کر دے سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں کی لازم ضروریات کو اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، یا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ جتنے کی چیز ایک کو لے کر دے اتنی ہی قیمت کی چیز دوسری کو بھی لے کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایک سے زائد بیویاں کرے اس پہ واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل سے کام لے، اور یہاں عدل سے مراد دل کی رغبت نہیں ہے۔ دل کی رغبت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے معاف رکھنا، اس لیے کہ میری دل کی رغبت جو ہے وہ عائشہ کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ سے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری مراد عورتوں سے نہیں ہے بلکہ مردوں سے ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سب سے زیادہ رغبت اس طرف تھی، لہذا عدل سے مراد یہ چیز تو نہیں ہے۔ عدل سے مراد یہ چیز ہے کہ رہن سہن کے جتنے بھی معاملات ہیں باقی ان سب میں انسان عدل سے کام لے۔ کپڑا پہننا ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، باری مقرر کرنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں انسان کو عدل سے کام لینا چاہیے، اور یہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے 2 بیویاں کی ہیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا اس کا آدھا دھڑ، اس لیے کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہمارے بھائی مسعود صاحب ہیں، ان کے بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھائی درس ختم ہونے کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو باہر سڑک پہ آپ زیادہ دیر کھڑے نہ رکیں، اور جمکٹا بنا کے بھی کھڑے نہ ہوں۔ اگر کسی نے کسی بھائی سے کوئی بات کرنی ہے تو دفتر کے اندر یا کمرے میں بات کر لیں، لیکن جب باہر چلے جائیں تو پھر چلے جائیں، زیادہ سڑک پہ کھڑے نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللهم ابدل دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله۔ اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخله الجنة، اللهم ادخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وعائذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وعائذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائیوں کو عید مبارک.